گزشتہ صورت میں یاجوج ماجوج کا ذکر تھا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ایک دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کے آنے کا راستہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین کی محیر العقول صلاحیتیں اور لاؤ لشکر اور طاقت کو دیکھ کر کے وہاں کے لوگوں نے کسی طریقے سے آپ تک یہ بات پہنچائی، یہاں ایک ظالم قوم ہے، زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ یہاں سے گزر کے آتے ہیں، ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں، کسی طرح ان کا راستہ بند کیا جائے۔ حضرت ذوالقرنین نے بہت خاص طریقے سے ایک ڈیم کھڑا کیا اور ان کا وہ راستہ بند کر دیا۔ اس کے بعد آیات کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بند ہے، اور قرب قیامت میں قیامت کا جو ہنگامہ ہوگا اس میں وہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ لوگ باہر آئیں گے اور کوہرام مچائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث بھی ہے کہ وہ روزانہ صبح سے شام تک اس دیوار کو کھودتے ہیں اور بغیر انشاءاللہ کہ کہتے ہیں کل پورا کریں گے، کل جب آتے ہیں دیوار پھر اسی طرح بھر چکی ہوتی۔ قرب قیامت کے نزدیک وہ انشاءاللہ کہیں گے اور پھر وہ دیوار تس نس ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّةً، عام مفسرین نے یہی بات کہی ہے۔ حضرت اقدس امام الاثر مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے واقعات کو بالکل مسترد کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ سے اور احادیث سے اور دنیا کے جغرافیے سے بے خبری کی بات ہے۔ جو حدیث آئی ہے ابن سمعان وغیرہ کی روایت ہے، اس پر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ محدثین کے ہاں منکر ہے، ناپسندیدہ روایت ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ کہ یاجوج ماجوج تو کافر قوم ہے، ان کا انشاءاللہ سے کیا واسطہ ہے کہ وہ انشاءاللہ کہے یا نہ کہے۔ اور قیامت کے قریب آسمان ٹوٹے گا، زمین پھٹے گی، پہاڑ اڑیں گے، تو ذوالقرنین کا بنا ہوا ڈیم بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس سے پہلے وہ مختلف راستوں سے پھیل چکے ہیں دنیا میں، وہ بند نہیں ہے۔ اور وہ روایت جس میں آپ نے کہا کہ الیوم فتح من ردم یاجوج و ماجوج ہکذا، آپ نے ایسے 2 انگلیوں کا کھڑا بنایا اور فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ڈیم اتنا ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ مروانی اور یزیدی حکومتوں کی طرف اشارہ تھا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ حجر فتح الباری، شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا راستہ بنا ہے۔ اور یہ کہ وہ بند ہیں اور بعد میں آئیں گے، حضرت صاحب نے اس کو بھی نامنظور فرمایا، اور ان کا دنیا میں انتشار یعنی پھیل جانا مان لیا ہے کہ وہ انسائکلوپیڈیا آف دی برطانیہ اس میں تسلیم ہے کہ جرمنی ماجوج کی اولاد ہے، اور امریکن اور روسی اور یہ سب یہی یاجوج ماجوج ہے، مختلف رنگ اور شکلوں میں ہے، اور یہی پورے عالم کے فسادات کے باعث ہے۔ کیونکہ ایک اشکال یہ ہوا تھا کہ وہ ڈیم ہے کہاں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا چھان ماری، تو شاہ صاحب نے کہا یہ دعویٰ تو سائنسدان کا غلط ہے۔ افریقہ میں ایک جنگل ہے جو 4000 میل طویل ہے، ما وطئہ قدم واطئ،
کسی قدم رکھنے والے نے ٹچ نہیں کیا ہے، اس وہاں سے کوئی گزر بھی نہیں سکتا۔ اور وہ سمندر کا حصہ جہاں جو جہاز جاتا ہے وہ ڈوبتا ہے، جو جہاز اس کی ہوا میں اڑتا ہے وہ نیچے گرتا ہے، اور آج تک امریکہ نے اس جگہ کو ہاتھ جوڑے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اگر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علامہ آلوسی وغیرہ کا اس سے متاثر ہونا کہ بھئی ہم نے تو پوری دنیا دیکھ لی، حضرت نے کہا یہ غلط کہہ رہے، دنیا نہیں دیکھی، بہت ساری دنیا سے بے خبر ہے۔ اور حضرت صاحب نے خاصا وقت اس پر لگایا ہے اور بہت طویل مقالہ شرح بخاری میں رکھا ہے، جس میں وہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو پرانا تصور ہے اس کے خلاف لکھ رہا ہے اور اس کو غلط کہہ رہا ہے کہ یہ احادیث، تفسیر اور آثار اور تاریخ نہ جاننے والوں نے باتیں پھیلائی ہیں۔ اور اگر مان لیا جائے کہ وہ واقعی آتے ہیں اور کوریتے اور پھر جاتے ہیں، تو اس دیوار کو جو توڑنے والے ہیں وہ نہیں آئے ہوں گے، لیکن اور اطراف سے ان کی اور قومیں آ چکی ہیں، اور پوری دنیا میں آج خود پاکستان ان سے خطرے میں ہے۔ افغانستان کو تس نس کیا، عراق کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، چیچنیا، بوسنیا والجزائر، کوسو، موریتانیہ، یمن اور شام اور مصر اور سب ملکوں میں جو کوہرام ہے اس کے درپرد یہی قومیں ہیں یورپی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، اور مفسدون فی الارض، ہمیشہ ان کا فساد ہوتا ہے۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مضمون کے حق میں تھے، فرماتے تھے کہ میں نے بہت ترتیب سے اس کو اچھا سمجھا ہے اور لکھا ہے، لیکن شائع نہیں کر سکتا ہوں، مولوی سمجھیں گے نہیں، غلط احکام نافذ کر دیں۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری جو فنا فی الانوار تھے، وہ فرماتے تھے کہ مضمون بہت ادق ہے اور اس کا علم بہت طویل ہے، اور فرماتے تھے کہ مجھ جیسے کمزور اس کو نہیں سمجھ پا رہا۔ اسی طرح استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے بھی ہمارے سال بخاری شریف میں دیر تک وہ مقالہ سنایا باقاعدہ، لیکن اخیر میں کچھ معذرت بھی فرمائی کہ اتنی ساری روایتوں کا اور تسلسل کا جواب شاہ صاحب دے سکتے ہو، فرمایا مجھ جیسے کمزور طالب علم نہیں دے سکتا۔ گویا قدیم رائے سے کچھ متفق نظر آ رہے تھے۔ کچھ علوم مخصوص بھی ہوتے ہیں نا، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ یہ ایک عجیب جگہ ہے کہ بتانا بھی ضروری ہے تاکہ طالب ہمارے درس کا شریک بے خبر نہ رہے، اور پھر اس پر پریشانی بھی ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ دقائق نہیں ہے جو حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ تو بخاری اور مسلم ترمذی کے پائے کا محدث ہے، وہ اس ڈگر کا ہے، نیچے نہیں ہے۔ تو وہ اگر کوئی رائے رکھے تو وہ بڑی علمی رائے ان کی شان کے لائق اور زیبا ہے، باقی ہم سے نہ اتنا کوئی پوچھ گچھ ہے، نہ اتنے ہم سمجھدار ہیں۔ حضرت اقدس شاہ صاحب کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کی امانت ہے تو بتاتے ہیں وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ